اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر اس لفظ کو استعمال فرمایا اور بتایا کہ یہ کتنا اہم ہے تزکیہ کرنا. یہ دو لفظوں پر مشتمل ہے، تزکیہ اور نفس. ہم دیکھتے ہیں کہ تزکیہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، صاف کرنا، اس کی نشو و نما کرنا. ہم اگر کیاری میں کوئی پودا لگاتے ہیں اور اس پودے کے ساتھ کوئی جڑی بوٹیاں آ جائیں تو ہم انہیں اکھیڑ دیتے ہیں تاکہ اس پودے کی، اس زمین کی جو قوت ہے وہ اس پودے کو لگے جو ہم لگانا چاہتے ہیں. صحیح. تو بعین ہی نفس کو ان مکروہات سے، ان ممنوعات سے، ان معیوب چیزوں سے بچانا، ایسے بچانا کہ ساری قوت نیکی اور تقوی کو ملے. قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ معارف اور معنی کا ایک منبع ہے، مصدر ہے. اور اس قرآن مجید میں جہاں انسان کی ظاہری اخلاقیات اور معاشرت کے اصول دیے گئے ہیں، وہاں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ قلب، ذہن اور اندر فکر انسان کی پاکیزہ ہوتی چلی جائے. اس کو پاکیزہ اس طرح سے کرنا کہ یہ رذائل اخلاق سے بچ جائے اور ہر عمل میں اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس نفس کا تزکیہ ہو گیا. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جنہوں نے اپنے آپ کو نفس کی غلامی میں دے دیا تو تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے. ایک وہ جنہوں نے نفس کو اپنے غلام بنا لیا، اپنا غلام بنا لیا، اب اس کو خواہشات سے روکا اور اس کی تطہیر کی تو اب ان کے اندر خدا خوفی پیدا ہوئی، ان کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہوئے، ان کے اخلاقیات بھی سنور گئے، معیشت بھی، معاشرت بھی، ہر چیز سنورتی چلی گئی. صحیح. جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ کامیاب ہو گیا، قد افلح من زکا. اب یہاں تزکیہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، زکا، پاک کر لیا جس نے، کامیاب ہو گیا وہ شخص. اور کامیابی کیا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کو پا لیا، جس نے روز محشر، جس نے جنت جس کا ٹھکانہ ہو گیا، وہ کامیاب ہے. گویا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا، کیونکہ اس نے اپنے باطن کو، اپنے اندر کی میل کچیل کو صاف کر لیا ہے. خیالات اس کے پاکیزہ ہو گئے تو ہر چیز اس کی بہتر ہوتی چلی گئی. پھر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیت پر، اس سوچ پر، اس فکر پر. تو جب آپ اندر کی تطہیر کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اپنے نفس کا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، تصورات پاکیزہ ہوتے ہیں، اعتقادات میں بندہ اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر یقین آتا چلا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، خبردار رہو تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو سارا جسم صحیح رہا. تو خبردار رہو یہ دل ہے. تو وہ دل اور نفس جو ہے یہ اندر کی ہے، اور یہ نفس جو ہے جب اس کی ہم تزکیہ نہیں کرتے تو یہ ہمیں برائیوں پر اکساتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دل جو ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور زنگ آلود ہوتا چلا جاتا ہے. تو دل کی میل کچیل اور زنگ کو اتارنا چاہتے ہیں تو نفس کے تزکیے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی اس کے ساتھ جڑی ہے، تزکیے کے ساتھ جڑی ہے. پھر یہ ہے کہ جو بندہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کا نفس پاک ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ اس نے مال دیا جس سے اس کا نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت انسان کے اندر وہ برائیاں اور رذائل اخلاق پیدا کرتی ہے. اسی سے طمع، حرص بڑھتا چلا جاتا ہے مال کی محبت میں، جو آلودگیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں نفس کی. تو جب انسان مال زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا نفس پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک ظاہری حواس ہے جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، ایک باطنی لطائف ہیں، ان میں سے نفس ایک ہے. اور اس نفس کی اقسام تک قرآن مجید میں بیان ہوئی. جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اب تو چل اپنے رب کی طرف اور داخل ہو جا اس کے بندوں میں. اب رب تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. سبحان اللہ.